خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ میدان احد کے اندر حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام شہداء کی صف اول میں آتا ہے، ایسی دلیری اور بہادری دکھا کر گئے۔ فرمایا کہ جب جنگ احد میں یہ پہنچے، انہوں نے جا کے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علیحدہ کیا۔ دونوں صحابی رسول علیحدہ ہوئے اور آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ کہا کہ عبداللہ بن جاش فرمانے لگے، دیکھو میں ایک دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین کہنی ہے، آپ کو دعا کرو میں آمین کہوں گا۔ کہا ٹھیک ہے جی۔ اب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے دعا شروع کی، اے اللہ آج اسلام اور کفر کا مارکا ہے، آج تیرے دین کی سربلندی کا وقت آیا ہے، اے اللہ تو مجھے ہمت اور حوصلہ دے، میں پوری جرت کے ساتھ پوری دلیری کے ساتھ میدان کے اندر کود پڑوں اور دشمنوں کی صفیں ختم کرتا چلوں۔ پھر ایک ایسے دشمن کے ساتھ میرا مقابلہ کرا جو دلیر ہو، جرت مند ہو، میرے ساتھ زوردار حملہ کرے اور میں اس کو قتل کر ڈالوں۔ حضرت عبداللہ بن جاش نے فرمایا آمین۔ اب ان کی باری آئی دعا کرنے کی، توجہ کیجئے گا۔ اب صحابہ کی جرت دیکھیے، دلیری دیکھیے، دین کے اوپر جانثاری دیکھیے۔ فرمایا کہ اے اللہ آج اسلام اور کفر کا مارکا ہے، کفر پوری طاقت سے آیا ہے اور تیرے اسلام کو ختم کرنے آیا ہے، تیرے اسلام کو ماننے والوں کو ختم کرنے آیا ہے۔ اے اللہ تم مجھے ہمت دے، جرت دے، میں ان کے خلاف لڑوں اور ان کو مارتا چلا جاؤں۔ پھر ایک تو دشمن مجھ پہ مسلط کر دے، ایسا دشمن جو جرت والا ہو، طاقت والا ہو، دلیری والا ہو، وہ مجھ پہ حملہ کرے، میں مجھ پہ حملہ کروں، بالآخر وہ مجھے شکست دے دے اور مجھ پہ فتح پائے، مجھے قتل کر ڈالے۔ پھر قتل کرنے کے بعد میرے ناک بھی کاٹ دے، میرے کان بھی کاٹ دے۔ اے رب جب قیامت کا دن ہوگا، اقوام عالم کا اجتماع ہوگا، میں اپنے ناک کٹے ہوئے ناک اور کان کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تو رب پوچھے گا مجھ سے، اے عبداللہ بن جاش تیرے ناک کیوں کٹا، تیرا کان کیوں کٹا؟ رب میں اعلان کروں تیرے دین کی سربلندی کے لیے کٹا۔ تیرے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے کٹا، اس لیے کٹا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، وہ عبداللہ میری دعا، آپ کی دعا میری دعا پہ غالب آ گئی، آپ کی دعا میری دعا سے بڑھ گئی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ کو جب ان کی لاش کو تلاش کیا گیا، ان کے ناک اور کان ایک دھاگے کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ ایسی قربانیاں دے کر حضرات صحابہ کرام دنیا سے گئے، ایسے اپنے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کروا کر گئے کہ جان تو لگ جائے پر دین پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ایسا جذبہ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا جذبہ نصیب فرمائے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کی بقا کے لیے ہمارے اندر بھی جان دینے کا، جان قربان کرنے کا جذبہ ہو۔ اللہ ایسا جذبہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔